پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے ان دو ہستیوں کے بارے میں۔ آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک طرف یہ بلاول ہے، آئٹم بھی لوگ اسے کہتے ہیں، زرداری کا آئٹم، پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ، فارن منسٹر ہیں یہ صاحب، پیپلز پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ صدر ہیں، چیئرمین ہیں یہ۔ اور دوسری طرف یہ انہی کی پارٹی کا ہے نبیل گبول، بڑا پرانا آپ کہہ لیں کہ شروع سے ہی جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں ہے اور بے نظیر کے جو ہے وہ بڑا کلوز سمجھا جاتا تھا یہ۔ اب پیارے پاکستانی، اس وقت ایک کلپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں نبیل گبول جو ہے وہ بلاول زرداری سے ملنے جاتا ہے اور بلاول زرداری جو ہے وہ اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے چل پرے ہو۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا، لائیو سارا معاملہ چل رہا تھا، ٹی وی پہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا اور سب کے سامنے جو ہے بلاول نے نبیل گبول کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کلپ ہے چھوٹا سا، یا پہلے آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ پھر پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا، وہ نبیل گبول کے چہرے پر بڑی خوشی تھی، وہ گیا بلاول کے قریب، لیکن جب بلاول نے ملنے سے انکار کیا، اس کے چہرے کے جو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو ناگواری کا جو ہے وہ اس نے اظہار کیا اور اس کو کہا کہ چل پرے ہو۔ اور پھر پیپلز پارٹی کا ایک بندہ نبیل گبول کے پاس جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے، بھائی سائیڈ پہ ہو، بلو موری جو ہے وہ تو اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ یہ آپ دیکھیں، اب یہ نبیل گبول شروع سے بے نظیر کے ساتھ ہے، آپ کہہ لیں 1988 سے الیکشن لڑتا ہوا آ رہا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور یہ ابھی نبیل گبول کی ایج ہوگی کوئی 60-65 کے آس پاس، لگتا نہیں ہے لیکن عمر اس کی جو ہے وہ اتنی ہے، 60-65 کے آس پاس ہے۔ تو وہ دیکھ لیں، بے نظیر، شروع سے بے نظیر کے ساتھ تھا، اور آج اس کے جو ہے وہ لونڈے نے، بلو موری نے جو ہے اس کو کہا چل نکل تو دماغ نہ خراب کر میرا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ بالکل خوشامدی بن جائیں اور بالکل نیچے لگ جائیں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ پھر آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ آپ کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی کوئی اوقات نہیں ہوتی دوسرے بندے کے سامنے۔ یہ حالات ہیں یہاں پہ، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک حساب سے تو ٹھیک ہی ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نبیل گبول کون سا آپ کہہ لیں کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے فرشتہ ہے، کون سا جو ہے بڑا پاک صاف آدمی ہے، یہ کتنے انٹرویوز میں جو ہے بڑی اخلاق سے گری ہوئی اس نے حرکتیں کی۔ یہ وہ بے شرم انسان ہے جس نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کو جو ہے وہ جسٹیفائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا نبیل گبول نے۔ یہ بڑا گرا ہوا شخص ہے۔ دیکھا جائے تو بلاول نے آپ کہہ لیں کہ صحیح کام کیا۔ ابھی ایک کلپ چل رہا تھا اسی نبیل گبول کا، جس میں کیونکہ تعلق اس کا جو ہے وہ ادھر سے ہے، کراچی سے، لیاری سے، تو یہ نبیل گبول کہتا ہے کہ جی جب میں لیاری میں جاتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، انہوں نے کون سا کراچی کے لیے کام کیا ہوا ہے، اور کراچی کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو نبیل گبول کہتا ہے کہ جی میں جب لیاری میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے گھوریاں ڈالتے ہیں، گھور گھور کے دیکھتے ہیں، تو میں آگے سے ان کو کہتا ہوں میں تم لوگوں کو جو ہے نا اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں بھی نہیں رکھتا، بلکہ میں تم لوگوں کو جو ہے نا اپنی شلوار کی جیب میں رکھتا ہوں، تم لوگوں کی یہ اوقات ہے میرے سامنے۔ یہ نبیل گبول کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میڈیا کے سامنے۔ ایک انٹرویو کے دوران یہ ان صاحب نے الفاظ جو ہے وہ کہے تھے کہ جو لوگ مجھے لیاری میں گھور کے دیکھتے ہیں ان کو میں اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں بھی نہیں رکھتا، بلکہ شلوار کی جیب میں رکھتا ہوں۔ آگے مجھے مزید جو ہے وہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شلوار کی جیب میں رکھنے کا کیا مطلب ہوتا۔ یہ اس طرح کا جو ہے یہ شخص ہے، تو پھر ضلالت اس کی آپ کہہ لیں کہ ایکسپیکٹڈ تھی، متوقع تھی، اور وہی میڈیا کے سامنے جو ہے یہ بندہ ذلیل ہوا۔ اب اس کے اندر کوئی رتی برابر بھی شرم، غیرت اور ضمیر نام کی چیز ہو نا، تو یہ کبھی بھی ٹی وی پہ آگے پیپلز پارٹی کو اب ڈیفینڈ نہ کرے، بلو موری کا کے دفاع نہ کرے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور آپ اس طرح سے پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوں، سینکڑوں کیمرے آپ کو کور کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ آپ کو لائیو دکھایا جا رہا، اور بلو موری جیسی چیز جو ہے وہ آپ کو ذلیل کر دے، تو آپ کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ عمر آپ کی ویسے اب 60+ ہو چکی ہے، تو اس امت کی ویسے ہی جو ہے وہ زندگی 60 سال ہے، اوپر والا تو ویسے ہی بونس مانا جاتا ہے، تو 60 تیری ہوگی، زندگی پوری ہوگی، اوپر والا جو بونس ہے وہ آرام سے انجوائے کر اور سیاست کو چھوڑ دے، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ بہرحال یہ پیارے پاکستانیوں، ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ
شیئر کرنی تھی. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس موجودہ حکومت کی, آپ ان کے کارنامے چیک کریں. یہ ایک ایم این اے ہیں قومی اسمبلی میں, یہ کیا فرما رہی ہیں یہ آپ دیکھیں سنیں, اور موجودہ حکومت کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کارنامے کس طرح کے, کتنے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ چھوٹا سا کلپ ہے, یہ دیکھیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. 160 کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے, لیکن وہ قرآن شریف کا ایک آیت ہے, مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ابھی جو لیٹسٹ کیس انہوں نے بنایا ہے عظما خان صاحبہ, ان کی جو بہن ہے چھوٹی, اور عمران خان صاحب پہ, اس کیس میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اس کیس کی جو ڈیٹ لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے 30 فروری کو یہ ہوا. اب آپ مجھے بتا دیجئے 30 فروری کبھی ہوئی ہے؟ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا, وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ خان صاحب اور ان کی جو بہن ہے عظما خان, ان کے اوپر جو کیس بنایا گیا آلریڈی آپ کہہ لیں 160 سے زائد کیس خان صاحب پہ بنائے گئے, ان میں سے جو ایک کیس ہے اس کیس کی جو ڈیٹ ہے نا وہ 30 فروری ہے, 30 فیبروری. اب مجھے کوئی یہ بتائے 30 فروری آتی ہے کبھی بھی؟ مطلب فروری کا جو مہینہ ہے وہ 28 کا ہوتا ہے, چوتھا سال جو ہوتا ہے جس کو لیپ ایئر بھی کہتے ہیں, اس کے اندر 29 آ جاتا ہے. 30 تو کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سنی. 30 فروری تو ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی. الٹے لٹک جائیں, سیدھے ہو جائیں, مڑ جائیں, جو مرضی کر لیں, 30 فروری نہیں آتا. 29 فروری آتا ہے, وہ بھی آپ کہہ لیں کہ 4 سال کے بعد. تو یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا حرکت کی ہے کہ جو خان صاحب پہ کیس ڈالا ہے, جو بنایا ہے, تو اس کے اوپر ان لوگوں نے تاریخ ہی 30 کی ڈال دی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جھوٹا کیس بنانا تھا, عقل ان لوگوں کے اندر ہے نہیں, مات ان کی مری ہوئی ہے, تو کوئی ڈیٹ ڈالنی تھی وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے ڈھنگ کی ڈال دیتے. کیونکہ کیس بنانا تھا, آگے فوکس نہیں تھا, تو 30 فروری کی ڈیٹ ڈال دی. یہ حالات ہیں اس وقت اس موجودہ حکومت کے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب جب یہ کیس عدالت میں جائے گا, وہ پہلی پیشی پہ ہی جو ہے وہ چیف جسٹس اڑا کے رکھ دے گا, اور جس نے خان صاحب پہ کیس بنایا ہوا ہے جو وہاں سے پارٹی آئے گی, تو جج صاحب ظاہر ہے لینی تو چاہیے ان کی بھی کلاس کے بھائی یہ کیا بغیرتی ہے, 30 فروری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بھی جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ کارنامہ ہے اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کا. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.